مولا علی علیہ السلام سرکار کے کندھوں پہ کھڑے ہوئے کعبے میں. تو امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا تھا اس وجہ سے تاکہ لوگ جان لیں کہ میری اولاد علی سے ہوگی. اچھا, اس نے پھر پوچھ لیا کہ مزید کچھ بتائیں. آپ نے فرمایا کہ اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ طاہر کے کندھوں پہ, پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں, طاہر کے کندھوں پہ طاہر ہی قدم رکھ سکتا ہے, کوئی اور اس کندھے پہ قدم نہیں رکھ سکتا, تاکہ لوگ جان لیں. اس نے کہا مزید بھی بتائیں. آپ نے فرمایا مزید بتایا تو مجھے دیوانہ کہے گا. بتایا نہیں انہوں نے. اچھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا, لیکن اندازہ ہے میرا حضرت شیخ فرید الدین عطار نے کچھ ایسی ہی بات کی. وہ میں آپ صاحب احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ پتہ نہیں کیا تھا, بات تھی دیوانوں والی. حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں شد بدوش احمد رش کے ملک. بھائی ایک ایک سجاد صاحب ایک ایک نسبت پہ اور اس کے وہ جو ہے وہ ان کی شاعری پہ ذرا توجہ کیجئے گا, استعارے پہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کا رشک, فرشتوں کا فخر, انسانوں کا نہیں, فرشتوں کا رشک احمد کے کندھوں پہ سوار ہوا. بھائی الفاظ پہ آپ توجہ کیجئے گا. جب فرشتوں کا رشک, فرشتوں کا فخر احمد کے کندھوں پہ سوار ہوا. وہ فرماتے ہیں سورت کیسی تھی, کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے, یہاں آپ توجہ دیکھیے گا کیسی ہے. وہ فرماتے ہیں وہ سورت کچھ ایسی تھی چون دعائے مستجابن برفلک, علی یوں بلند ہوئے جس طرح مقبول دعا فلک پہ پہنچتی. بھائی بات سمجھ آ گئی, کیا خوبصورت انہوں نے تشبیہ دی ہے. جس طرح مقبول دعا عرش پہ نہیں پہنچتی, اس طرح علی بلند ہوئے. تو احباب گرامی اس کے بعد ارشاد فرمایا چون سے دوش احمد پس باز گشت. جب علی ان کندھوں سے نیچے اترے نا تو فرماتے ہیں بر دلے پاک علی راز گشت. فرماتے ہیں علی کے پاک دل میں ایک بات آئی جب ان کندھوں سے نیچے اترے. خواجہ شیخ فرید الدین عطار, اعتراض کرنے والے ملاؤں کو کوئی جانتا بھی نہیں, ان کا نام آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے. کیوں؟ یہ علی والے تھے. فرماتے ہیں جب علی ان کندھوں سے ڈاکٹر صاحب نیچے اترے نا تو مولا علی کے پاک دل میں ایک بات آئی. وہ بات کیا تھی؟ کز ادب کارے کردم در, فرمایا دور بوج پائے من کف نبی اللہ بوج. فرماتے ہیں علی علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ یہ بات ادب سے بہت دور ہے, یہ بات ادب سے بہت دور ہے کہ میرے قدم اللہ کے نبی کے کندھوں پہ آ جائیں. تو فرماتے شبنم از گلبرگ رخسارش یکے نو بہارش را خزاں غم رسی. فرماتے ہیں علی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو یوں برسنے لگے, آئے ہائے ہائے, جس طرح وہ پھولوں پر شبنم کے قطرے نہیں ہوتے, اور وہ جو نو بہار تھا, وہ جو کیا تھا, نو بہار تھا, اس کے دل میں جب خزاں کی ہوا چلی تو آنسو گرنے لگے. جب نبی پاک نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گفت بے, فرمایا بے سر بے بستان خدا. تو اللہ کے باغ کا سرو بولا, یعنی نبی پاک سرکار بولے اللہ کے باغ کا سرو بولا کہ نحال بستان حل عطا, کہ اے حل عطا خوش ہو, ذرا غمگین نہ ہو. یہ جو تیرے دل میں بات آئی ہے نا میں تمہیں بتاتا ہوں. اب یہ جو بات ہے اس پر میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں, اس کا معنی شاعریوں والا نہیں کرنا. ہم آگے جو بات ہے, بھئی ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, ایمان والوں والا اور مسلمانوں والا ترجمہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت کا, کسی بھی اسماء کا فیض کسی کے بھی وجود میں ڈال دے, بس یہ ذہن میں رکھ کے سننا ہے. باقی جو مخالفین ہیں وہ اس کا بعد میں جو مرضی ترجمہ کرے, بہرحال اس کا ذمہ دار بھی میں نہیں. حضرت شیخ فرید الدین عطار ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ من شب معراج چون بالا شدم,
علی جب میں معراج کی رات بلندیوں پہ پہنچا نا، تاب خلوت گاہ او ادنا شدم، اور جب میں او ادنا کے اس اعلی مقام پر اس خلوتوں میں تنہائیوں میں پہنچا، ہائے 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 ہائے، فرماتے شوق وصل دوست در جانب شتاب، راشا در روح و ارکانم شتاب، جب میں تنہائی میں ہوا تو اس محبوب اور معشوق کے ملنے کے شوق میں میرے جسم اور میری روح پر راشا طاری ہوا۔ نبی پاک سرکار فرماتے ہیں یا علی میں بات بتاؤں ہوا اصل میں کیا ہے؟ ہائے ہائے، نبی پاک خوش تھے، فرمایا تو غمگین ہے میں خوش ہوں۔ یا رسول اللہ آپ خوش کیوں ہیں؟ فرمایا سن، میں خوش اس لیے ہوں کہ جب میرے اس روح پر اور میرے جسم پر راشا طاری ہوا اس حیرانی کے عالم میں، تو پھر کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، دست آمد، ایک ہاتھ آیا، دوش ہوشم راس پر، فرماتے ہیں از درونم وحشت اون نہال برد، فرماتے ہیں وہ ہاتھ آیا میری کنڈ پہ لگا، میرے جسم کے ساتھ جب ٹچ ہوا، وہ ہاتھ قدرت کا ہاتھ تھا۔ کس کا ہاتھ تھا؟ قدرت کا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ کیا تھا نبی جانے یا خدا جانے، بہرحال ہوا کیا، اس ہاتھ سے نا میری وحشت جاتی رہی اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس ہاتھ کے آنے سے میری وحشت جاتی رہی اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں یا علی سالہا اندر پے اش ابشاتم، کتنے سال گزر گئے تھے اس ٹھنڈک کو تلاشتے ہوئے، کتنے سال گزر گئے تھے اس ٹھنڈک کی اداسی، اس ٹھنڈک کی تلاش میں تھا کہ وہ کیا ہی مزہ تھا اس ٹھنڈک میں۔ فرماتے ہیں پس کفے پائے تو آکنو یافتم، جب تو نے اپنے پاؤں کے تلوے میرے کندھے پہ رکھے نا، وہ ٹھنڈک میں نے دوبارہ پا لی، وہ ٹھنڈک میں نے دوبارہ پا لی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہاتھ اللہ کا تھا اور یہ بھی ہاتھ اللہ کا تھا، نہیں، اس کو اس معنی میں سمجھیے اللہ نے اس فیض کو، اس سرور کو، اس لطف کو علی کے وجود میں منتقل کر دیا، علی کے وجود میں ڈال دیا۔ بھائی ضروری ہے کہ نصیریاں پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی لہجے میں سنا جائے، یا کوئی ضروری نہیں ہے کسی کو موقع دیا جائے کہ وہ کہے جی پتہ نہیں اس کو علی کہہ دیا ہے یا اس کو خدا کہہ دیا ہے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لے کہ خدا بندے لم یزل، میرے نبی نے فرمایا علی اداس تھا اس ٹھنڈک سے، میں کئی سال گزر گئے تھے، تو غمگین ہے میں خوش، مجھے آج وہ ٹھنڈک بڑے سالوں بعد نصیب ہو گئی ہے۔ تو احباب گرامی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی، وجہ تو کئی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرمایا علی میرے کندھوں پہ آیا۔ اب کون سمجھے مقام حیدر کرار کو؟ بھئی یہ تو اولیاء ہی ہیں جنہوں نے کھلے دل سے ایسی باتیں کر دی ہیں، اولیاء ہی ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ ہمارے لیے یہ مضمون چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ اگر لکھنے والے تھے تو اس کو پڑھنے والے بھی تو کوئی دنیا میں رہنے ہی ہے نا، ہاں بھی رہنا ہی ہے نا، جب لکھا ہے انہوں نے، ان سے اللہ نے کام کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھنے والے بھی تو دنیا میں رکھنے ہی ہیں۔ چلو اور نہ صحیح کوئی ملنگ ہے تو صحیح نا، اس لیے احباب گرامی کون جانے حیدر کرار کے مقام کو، علی کو کون سمجھے؟ تو یہ سیدہ کائنات کو اللہ نے کائنات میں بھیجا تاکہ علی کی ہمسری کا پتہ چل سکے کہ علی کتنا بلند ہے، علی کتنا اعلیٰ ہے، علی کتنا اونچا ہے۔ تو احباب گرامی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔